Ami Warmauti Edjaza Dimtara Bari, Zarshani Dimtara Bari. Samiyo Mahla Bagamani Awaz Ishkan ke Goda Abayat ke Shani Sakafate Ajrak Shumar Pesh Kanati. آج ہماری یہ حالت دیکھ کر مجھے شاعر عوام جناب حبیب جالب صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے. محلب سے درخواست محلب میں دستبندی کے بیعت ہوتی گپا ہیر بکن. We want Baloch want we want ریاست تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے, ریاست تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے. سندھی وائس مسنگ پرسن کے سارم جوئے سے درخواست ہے کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. دھرتی جتے ماں پور جاں تہتے نمن جی چھام میں, آزادگی جا پیجو کچھ جام مجھے ناؤں میں. سب سے پہلے میں بہن سمی بلوچ, ہانی بلوچ, محلب بلوچ اور بلوچستان کی ساری بہنوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مسلسل اس جدوجہد میں جو پہلے دن سے آج تک جو جدوجہد کر رہی ہیں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. سندھ کی بلوچ کے اور پشتونخوا سے جو ہزاروں کی تعداد میں قومی کارکنان, سیاسی کارکنان کو جو یہ ریاستی ادارے جبراً لاپتہ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قومی شناخت سے انکار ہے. ہمارے وطن کے اوپر جو یہ قبضہ ہے, ہمارے وطن, ہماری قومی شناخت اور ہمارے وسائل کے اوپر جو ریاستی قبضہ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف دھرتی کے سپوت ہمارے جو بیٹے ہیں وہ اپنے وطن, اپنے وسائل اور دھرتی کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ریاستی ادارے ان کو جبراً لاپتہ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مسنگ پرسنز کی تحریک سے وابستہ ہو کر پرامن سیاسی جدوجہد چلاتا ہے اور ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ ان کی آزادی کے لیے وہ پرامن احتجاج کرتا ہے تو اسے بھی اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے. مجھے بھی انہی اداروں نے جبراً لاپتہ کیا اور سخت تشدد کا نشانہ بنایا, مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں جبراً لاپتہ کر سکتے ہیں, ہمارے تشدد شدہ لاش پھینکے جا سکتے ہیں, مگر یہ جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دھرتی ہماری ہے, ہم اپنی دھرتی کے لیے لڑتے رہیں گے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے, عالمی ضمیر سے اور انسانی حقوق کی ساری تنظیموں سے کہ دین محمد بلوچ, نسیم بلوچ, راشد بلوچ اور سندھی اسیران جو بھی ہیں, انصاف دایو ہے, شاہد ایوب کاندڑو ہے, سجاد کاندڑو ہے, بشیر آرشتر ہیں اور بہت سارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے, ورنہ جو یہ جدوجہد ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس جدوجہد کے ساتھ ہم ساتھ مل کر یہ جدوجہد کریں گے اور ضرور ہم اپنے پیاروں کو آزاد کروائیں گے. مہربانی. حق بات پہ کوڑے اور زندہ, باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں, انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں رقصاں. اس ظلم و ستم کو لطف و کرم, اس دکھ کو دوا کیا لکھنا, ظلمت کو ضیا, سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. اب میں ایچ آر سی پی کے وائس چیئر پرسن قاضی کزر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں بولتا ہوں تو الزام ہے بغاوت کا, میں بولتا ہوں تو الزام ہے بغاوت کا, میں چپ رہوں تو بڑی بے بسی سی ہوتی ہے. آج ہم چپ نہیں رہیں گے,
ہم بولیں گے اور ببانگے دہل بولیں گے۔ یہی جون کا مہینہ تھا اور آج کی تاریخ تھی، اور ناج سے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو جبری اغوا کیا گیا۔ جب انہیں اغوا کیا گیا وہ سال تھا 2009، یعنی کہ آج سے 12 سال قبل ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو زبردستی جبراً اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے والا کوئی فرد نہیں تھا، اغوا کرنے والے ادارے تھے، اور اس کے بہت سے حقائق اور اس کے بہت سے ثبوت ملے بعد میں۔ بہت سے سینکڑوں لوگ جب ان کی گرفت سے آزاد ہوئے، وہ سہمے ہوئے لوگوں سے جب ہم نے بات کی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بات کی، تو پتہ چلا کہ وہ انہی ریاستی اداروں کے پاس تھے۔ دوستو، ساتھیوں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ایک فرد کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتا ہے تو دراصل وہ ایک جرم کرتا ہے، اور ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، اور جو اسی طرح اس جرم کرنے والے فرد کو ملتی ہے۔ لیکن جب ریاست کے وہ ادارے کہ جن کے ذمہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو، جب وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں تو وہ جرم نہیں، جرم کبیرہ ہوتا ہے، اور جرم کبیرہ کی سزا کسی فرد کو نہیں ملتی، کسی ادارے کو نہیں ملتی۔ جرم کبیرہ کی سزا ریاست کو بھگتنی پڑتی ہے، اور یہ سزا پاکستان پہلے بھی بھگت چکا ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ وہ دیکھیں، وہ اس ملک کو آئین اور قانون کے تابع چلانا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلانا چاہتے ہیں، بلوچوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے چلانا چاہتے ہیں، سندھیوں کی رائے کو شامل کر کے چلانا چاہتے ہیں، مظلوم پنجابیوں کے ساتھ مل کر اس کو چلانا چاہتے ہیں، سرائکیوں اور پختونوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ بھی اپنا فیصلہ کر لیں۔ دیکھیے، یہ ریاستی ادارے دراصل جب ہمارے گھروں پر آتے ہیں، درجنوں گاڑیوں میں سینکڑوں مسلح افراد جنگی اسلحہ لے کر ہمارے گھروں کے دروازے بجاتے نہیں ہیں، نوک نہیں کرتے، لاتے مار کے توڑ دیتے ہیں، ہماری دیواروں کو پھاندتے ہوئے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کی پاسداری ریاست کرے گی، لیکن یہ ریاستی ادارے پامال کرتے ہیں اس وقت آئین کو۔ جب یہ اندر آتے ہیں تو یہ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، لوگوں کو بغیر بتائے، بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر یہ بتائے کہ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، انہیں جبراً اغوا کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں جب وہاں آہو بکا کرتی ہیں، جب ان کے پاؤں میں اپنے پردے، اپنے دوپٹے رکھتی ہیں، تو وہ انہیں پامال کرتے ہوئے ان کے پیاروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دراصل وہ اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں لے جاتے ہیں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ، بھائی، دوست، احباب تھانوں میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کے یہ گمشدہ لوگ کہاں ہیں۔ دراصل وہ ادارے اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آئین میں درج ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر انہیں مجاز عدالتوں میں پیش کرو گے اگر کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، تو یہ ادارے انہیں 24 گھنٹوں کے اندر کیا 36 گھنٹے اور کئی سال اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دین محمد بلوچ کے کیس کے سلسلے میں، دین محمد بلوچ نے اگر کوئی جرم کیا ہے، اگر غداری کی ہے، اگر کوئی قتل کیے ہیں، تو اسے آپ عدالت کے سامنے لائیے۔ 12 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ تم نمبر 1 ادارہ ہو اس دنیا کا، جب تم اپنے بارے میں خود پروپوگیٹ کرتے ہو کہ تمہاری انویسٹیگیشن بہت اعلیٰ ہے، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ تمہاری انویسٹیگیشن بہت اعلیٰ ہے؟ 12 سال بہت ہوتے ہیں۔ بس اور بس اب یہ ہے کہ دین محمد بلوچ کو رہا کرو، دین محمد بلوچ کو آزاد کرو۔ اسی طرح ان سینکڑوں لوگوں کو، بلوچوں کو، سینکڑوں میرے سندھی بھائیوں کو، سینکڑوں پشتونوں کو جو تمہارے پاس ہیں، عدالتوں میں لے کر آؤ۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جس کا کام ہے
کہ وہ ان کو لگام ڈالے، ان اداروں کو، ان کو ان کی حدود میں رکھے۔ اس وقت ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ جس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ پارلیمنٹ ہی دراصل اس وقت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو دوستو، یہ جدوجہد جاری رہے گی اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آپ بلوچ دوستوں کے ساتھ ہے۔ ہم تمام سندھی دوست، ہم تمام سندھی آپ بلوچ دوستوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا چاہتے ہیں اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اس ملک میں۔ بہت شکریہ۔ شمزان کی گستگی 12 سال اذیتیں اور اذیت و درد مردم بزانتی بھی بھلے الفاظ آئیں بیان کو نہ کہاں، الفاظ آئیں تو کہ درد آئیے تو کہ تکلیف اشا دنیا تہاں انگت اچھی الفاظ نیت کا کہ دردانی ترجمانی بکاں۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبنا نہیں آئینوں سے۔ تو اب تک یہ جتنے بھی درد و اذیت تھے سمی نے بیان کیے، اب درد و علم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلوچستان میں ہر ایک گھر اس سے منسلک ہے۔ اب اسی سے وابستہ میں سیما سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا نہیں، اپنے دکھ اور درد کا اظہار کریں، اور دکھ اور درد کو سنیں نہیں، انہیں محسوس کریں۔ میں ایک لاچار بہن، جیسے کہ سمی ایک بیٹی ہے، 12 سالوں سے اپنے والد کے انتظار میں۔ سمی اور محلب کے 12 سال کی اذیت کسی کرب سے کم نہیں، کسی اذیت سے کم نہیں۔ وہ 12 سالوں سے اپنے والد کے انتظار میں ہیں۔ اسی طرح میں ایک لاچار بہن، میں 5 سالوں سے اپنے بھائی کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ 5 سالوں سے میں انہی سڑکوں پہ، انہی پریس کلبوں کے سامنے، کوئٹہ، کراچی، تربت میں بھی میں پولیس اسٹیشن گئی تھی اپنے بھائی کے FIR کے لیے، تو پولیس نے صاف انکار کیا کہ ہم اداروں کے خلاف FIR نہیں کر سکتے، آپ نامعلوم کے خلاف کر دیں۔ ان کو ہزاروں لوگوں کے سامنے، ان کی بیوی کے سامنے، باقی 25 لوگوں کے ساتھ اٹھا کر آپ لے گئے، 25 گاڑیوں میں آپ آئے تھے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نامعلوم کے خلاف FIR کریں۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں نامعلوم کے خلاف FIR؟ کہاں ہے میرا بھائی؟ میں یہی سوال ریاست سے کرتی ہوں، کون سا گناہ اس نے کیا تھا جو باقی 25 کو آپ نے چھوڑ دیا؟ آج تک 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن میرے بھائی کا آج تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ آج تک ہماری نگاہیں انہی راہوں پر ہیں، شاید آج نہیں تو کل میرا بھائی لوٹ کے آئے گا۔ روزانہ میری امی مجھ سے سوال کرتی ہے، بیٹی تم جاتی ہوں کچھ پتہ چلتا ہے؟ تو میں ان کے سامنے کہتی ہوں، امی آپ پریشان نہ ہو، میں ان کو کیا بتاؤں، میں جا کر سڑکوں پہ روٹتی ہوں، چلاتی ہوں، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، 7-8 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ جب میں ان پریس کلبوں میں آتی ہوں، پھر جاتی ہوں، ان کے ماں باپ مجھ سے یہی سوال کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ میں انہی روڈوں پریس کلبوں کے سامنے آ کر چیختی چلاتی ہوں، لیکن افسوس یہاں پہ سننے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ریاست ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتی، ہمیں انسان سمجھتی تو ہمارے دکھ درد کو دیکھتی، ہمیں یہ تو بتاتی کہ ہمارے پیارے کہاں ہیں، وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ہم یہی سوال کرتے آ رہے ہیں، یہی اپیل کرتے آ رہے ہیں، اگر ہمارے بھائیوں نے کوئی بھی گناہ کیا ہے تو آپ انہیں اپنے ہی عدالتوں میں لائیں۔ عدالت تو دور کی بات، میں یہی ابھی درخواست کرتی ہوں کہ اگر میرے بھائی نے کوئی بھی جرم کیا ہے، آپ یہی پریس کلب کے سامنے آ کر اسے پھانسی بھی دے دو، ہمیں منظور ہیں۔ لیکن ہم تھک چکے ہیں رونا، چلانا، چیخنا، انہی روڈوں پہ آنا۔ ہم روڈوں پہ جب آتے ہیں
हमें एहतजाज भी करने नहीं देते। हमें यही कहते हैं कि आप हमारी माँ बहनें हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप सड़कों पे आए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो लाएं हमारे भाइयों को, हम अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। हमें पसंद नहीं कि हम रोडों पे चीखें चिल्लाएं, लेकिन आपने हमें मजबूर किया कि हम घरों से निकलें। तो फिर मुझे धमकी दी जाती है, मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली वालों को, कि अगर आपकी बेटी खामोश नहीं होगी तो आपके बेटे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं 2 साल तक खामोश रही, लेकिन मेरे भाई का फिर भी कुछ पता नहीं। मैं यही आज कहती हूँ रियासत से, आप मेरे भाई को लाएं, मैं खामोश हो जाऊंगी। आप मुझे इन रोडों पे नहीं देखोगे। जब तक मेरा भाई नहीं लौट के आता, मैं इन्हीं रोडों पे चीखती चिल्लाती आपको नजर आऊंगी। अरे मेरे भाई का गुनाह क्या था, आप मुझे इतना तो बता दें। वो एक स्टूडेंट था, 24 साल की उम्र में आपने उसे उठाकर लापता कर दिया। आप मुझे इतना तक बता दें कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूँ? मेरी माँ रोजाना रोती है, कहता है अगर वो अपने घर में होता, वो पढ़ा लिखा ना होता तो अच्छा होता। उनकी किताबों को, उनके कपड़ों को देखती है तो इतना रोती है, वो पागल हो चुकी है। जब मैं जम्मी और महलब को देखती हूँ तो मेरा भी दिल फटा जाता है कि 12 सालों से वो अपने अब्बू के इंतज़ार में, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो क्या मुझे खाक इंसाफ मिलेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने मेरे और सम्मी के सामने आंखों में आंखें मिलाकर ये कहा था कि आप अपने घरों को चले जाओ, आपके भाई, आपके अब्बू जल्दी घर को आ जाएंगे। कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है सम्मी के अब्बू? क्या आप सम्मी को उसका बचपन लौटा सकते हो? क्या आप महलब को उसका बचपन लौटा सकते हो? क्या आप मुझे मेरा भाई लौटा सकते हो? क्या आप सरीना को उसका शोहर लौटा सकते हो? क्या आप मेरी अम्मी को उसका बेटा लौटा सकते हो? आज मुझे मेरे ये सवालों के जवाब चाहिए और मैं यही अपील करते करते थक चुकी हूँ। खुदारा मेरे भाई को मंजर आम पर लाया जाए। अगर उसने कोई भी गुनाह किया है तो आप उसे सजा दें। मेरे नज़र में तो मेरे भाई मासूम था। अगर जिस किसी ने मेरे भाई को देखा है वो आकर कहे कि वो कोई गुनाह कर सकता है। मैं इस रियासत से कहती हूँ, आप खुद जाकर अपने जिंदानों में उसे देखकर मुझे ये बताएं कि वो गुनहगार हो सकता है। आप उनकी मासूम आंखों को देखिए, फिर आप मेरे सामने आकर उसे फांसी दें, मुझे कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल किसी को अज़ियत खानों में रखना, ये कौन से जुर्म की सज़ा है? आप पूरे ख़ानदान को देते हो उसके साथ साथ। आप मुझे बताएं क्या उसने जो भी गुनाह किया था आप उसे अपने अदालतों में लाएं। जब हम अदालतों में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कभी कहा जाता है कि आप किसी गवाह को लेकर आएँ। आप उन 25 लोगों में से किसी एक को लेकर आए जो उनके साथ अगवा हुए थे। हम उनके सामने जाकर चोली पिलाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम डरते हैं कहीं फिर से हमें ना उठाया जाए। तब हम जाकर वही बातें अदालत में कहते हैं तो हमें कहा जाता है इस तरह केस नहीं चलेगा जब तक कोई और गवाही ना दे। उनकी बीवी हालांकि गवाह है फिर भी कहते हैं कि किसी और को लेकर आओ, कोई और कैसे आ सकता है? सब तो डरे हुए हैं। कमीशन में भी हर महीने पेशी होती है। कमीशन में जब पेशी हुई तो मैंने कहा उनसे कि 5 सालों से हर महीने मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं यही पूछती हूँ कि मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला। तो मुझे कहा गया कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि 5 सालों से अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोई तो रिजल्ट मिला होगा। अब मुझे ये तो बताएं मेरा भाई कहाँ है, जिंदा है या नहीं। तो फिर मुझे कमीशन के जज ने कहा कि अगर आप औरत ना होते तो मैं धक्के मार कर यहाँ से आपको निकालती। तो हम कहाँ जाएंगे? आप हमें ये बताएं कि हम कहाँ जाएं। अगर आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो आप हमें ये बताएं कि हम किसके पास इंसाफ मांगे, हम कहाँ जाएं, हम किससे इंसाफ मांगे। आपकी अदालतों में हमें यही कहा जाता है कि हम आपको धक्के मार के निकलते, तो हमें इंसाफ कहाँ पे मिलेगा? हमें ये बता दें हम कहाँ जाएं।